نامدیو مالی، خاکہ مولوی عبدالحق۔ اردو کے بلند پایہ نقادوں کے مطابق خاکہ وہ ابتدائی خطوط یا لکیریں ہیں جو کوئی مصور تصویر بنانے یا کوئی ادیب اپنی تحریر سے پہلے اپنے ذہن میں مرتب کرتا ہے اور پھر منہ قلم یا قلم کی مدد سے کاغذ پر منتقل کرتا ہے۔ چنانچہ ادبی خاکہ وہ مختصر تحریر ہے جو کسی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلوؤں کی اجمالی تصویر پیش کرتی ہے اور پڑھنے والا اپنی فہم کے مطابق اس کے نقوش اپنے ذہن میں اجاگر کر کے ایک مجموعی تاثر قائم کرتا ہے۔ خاکہ نگار دوستانہ اور ہمدردانہ انداز میں اپنے موضوع کو متعارف کرواتا ہے۔ اس کا اسلوب سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے اور شگفتہ بھی۔ اردو میں خاکہ نگاری کی ابتدا مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات سے ہوئی، پھر فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی سے لے کر مولوی عبدالحق، ان کے ہم عصروں اور بعد میں آنے والوں نے خاکہ نویسی کی روایت کو آگے بڑھایا اور اس صنف میں گراں قدر اضافے کیے۔ چنانچہ جگمگاتے ستاروں کی کہکشاں آسمان ادب کو منور کرتی نظر آتی ہے۔ مولوی عبدالحق سر سید اور حالی کی اصلاحی تحریک سے متاثر تھے، لہٰذا ان کی خاکہ نگاری میں اصلاحی پہلو اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنے کا احساس اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب عظیم محقق اور مفکر تھے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد حیدرآباد کے مدرسہ آصفیہ میں صدر معلم کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اسی دور میں ان کے نام کے ساتھ لفظ مولوی کا اضافہ ہوا۔ حیدرآباد میں یہ لفظ خصوصی ادب و احترام کا حامل تھا اور استاد کو مولوی کہا جاتا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اردو کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی تھی۔ زبان و ادب کے حوالے سے تحقیق و تدوین کے میدان میں مولوی عبدالحق نے شاندار خدمات انجام دیں۔ پاکستان میں ان کی زندگی کا مشن اردو کی اہمیت کو منوانا، اسے قومی زبان کا مرتبہ دلوانا اور زندہ زبان کی حیثیت سے فروغ دینا تھا۔ ان کے شخصی خاکوں کا مجموعہ چند ہم عصر، خوبصورت اور دلنشیں ادب کا بیش قیمت سرمایہ ہے۔ مشہور و مقبول خاکہ نامدیو مالی اسی مجموعے میں شامل ہے۔ نامدیو کا خاکہ ایک کہانی کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ مصنف نے اپنے حوالے سے موضوع کا تعارف کروایا ہے۔ نامدیو کی شخصیت و کردار کے بیان کے ساتھ وہ مختصر جملوں اور مشفقانہ انداز میں اصلاح و ہدایت کا کام بھی جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط روایات نے ذہنوں کو مسموم کر رکھا ہے۔ مصنف نے نہایت دلکش انداز میں کاموں اور پیشوں کو ذات بنانے کے رویے کی نفی کی ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ قیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ مالی کی شخصیت میں مصنف کی دلچسپی، اس کے رویوں کا تفصیلی مشاہدہ، اس کے ذہن اور جذباتی کیفیت کا مطالعہ قاری کی دلچسپی اور توجہ اس عام سے کردار کی طرف مبذول کر دیتا ہے جسے عام طور پر شاید قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔
پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اس کا رویہ پودوں کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سجا سنوار کر بار بار محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ مولوی عبدالحق کے اسلوب تحریر میں تشبیہات کا برمحل اور بے ساختہ استعمال بھی نظر آتا ہے۔ اگر کسی پودے کو کیڑا یا کوئی اور روگ لگ جاتا تو نامدیو اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ پانی کا قحط پڑا تو بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دق کے بیمار۔ نامدیو محنتی اور فرشناس ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور ہمدرد بھی تھا۔ فطرت سے وابستگی، پودوں سے لگاؤ اور خلوص نیت نے اس کے دل میں بچوں سے پیار اور ان کے دکھ دور کرنے کا جذبہ اجاگر کر دیا تھا۔ وہ کوئی مستند حکیم یا ڈاکٹر نہ تھا، لیکن پودوں کا علاج اور جڑی بوٹیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے وہ بچوں کے علاج معالجے تک جا پہنچا تھا۔ وہ کسی نفع کی امید یا لالچ کے بغیر علاج کرتا اور اسے لوگوں کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا۔ مولوی عبدالحق نے اس مختصر خاکے کے ذریعے سادہ مزاجی، انکساری اور مثبت رویوں کی تلقین کی ہے اور محنت کی عظمت کا پہلو اجاگر کیا ہے کہ انفرادیت کے اظہار کے لیے دولت، معاشرتی مقام، اعلیٰ ذات یا مرتبے کا ہونا لازم نہیں۔ انسان جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، محنت اور لگن سے اپنے ہنر کو درجہ کمال تک پہنچانے کی جدوجہد کر سکتا ہے۔ اسی میں اس کی بڑائی ہے۔ شاہی باغ لگانے کے سلسلے میں نامدیو نے کوئی ڈگری یا ڈپلومہ نہ ہونے کے باوجود دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تربیت یافتہ باغبانوں کے مقابلے میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہا کاج رہا۔ اس واقعے کے بیان کا مقصد نئی نسل کی تربیت ہے۔ وسائل کی کمی کا شکوہ کرنے کی بجائے اپنے جوہروں کو بروئے کار لانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اس خاکے میں باغ کے داروغہ عبدالرحیم فینسی کی کارگزاری اور مستعدی اور نواب ڈاکٹر سید سراج الحسن کے ذوق باغبانی اور مردم شناسی کا بیان بھی معلومات افزا ہے۔ سر سید اور حالی کی طرح مولوی عبدالحق بھی ہماری اجتماعی خامیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے۔ نامدیو قناعت پسند اور بااصول تھا۔ اس نے قحط کے دنوں میں اپنی بے مثل کارگزاری پر انعام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے کام میں اس کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ اسے شہد کی مکھیوں کی یلغار کی خبر ہی نہ ہوئی، اور غیر معمولی صفات کا حامل یہ بظاہر معمولی شخص جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسے کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، گویا نیکی اور خیر خواہی اس کی فطرت کا جزء بن گئی تھی۔ مصنف کے بقول
نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی. شاید اس لیے کہ پھر اس میں دکھاوا اور تعریف و ستائش کی تمنا شامل ہو جاتی ہے. کہانی کا آخری جملہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. تھا تو ذات کا ڈھیر، پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا. مولوی عبدالحق اعلیٰ انسانی اقدار و صفات پر یقین رکھتے تھے. ان کی خاکہ نگاری کے مجموعے چند ہم عصر میں مشاہیر کے ناموں کے ساتھ ساتھ نامدیو مالی اور سپاہی نور خاں کے خاکے ان کی وسعت نظر کے ترجمان ہیں. وہ مذہب و ملت اور طبقاتی امتیاز سے بالاتر ہو کر انسان کو پرکھنے اور سمجھنے کے قائل ہیں. ہر انسان کو خالق نے کچھ منفرد صفات سے بہرور فرمایا ہے. اس کا فرض ہے کہ ان کو پہچان کر اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے تاکہ روز حساب اپنے رب کے حضور سرخرو ہو سکے. مولوی عبدالحق کا اسلوب تحریر سادہ، رواں اور بے تکلف ہے. اس میں سنجیدگی بھی ہے، بے ساختگی اور شگفتگی بھی، دلیل کا وزن اور شائستگی کا حسن و جمال بھی، سر سید کا جذبہ اصلاح اور حالی کا متوازن انداز بھی. جب وہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں تو ان کا انداز دردمندانہ اور مشفقانہ ہوتا ہے. ان کی خدمات جلیلہ کے اعتراف میں بجا طور پر انہیں دہلی یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری اور قوم کی طرف سے بابائے اردو کا لقب دیا گیا.